پارہ اور سورۃ انفال کا آخری رکوع۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ سن 2 ہجری میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں لڑی گئی۔ اس غزوہ میں اللہ تعالی نے نہتھے غیر مسلح بے سر و سامان قلیل تعداد میں مسلمانوں کو مسلح جنگجو تجربہ کار 1000 کے لشکر پہ فتح یاب کیا اور کامیابی عطا کی۔ اس غزوہ میں 70 کفار ہلاک ہوئے اور 70 کے قریب قیدی بنے۔ تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ دونوں فوجوں میں شامل فوجیوں کے لڑنے والوں کے نام پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ لڑائی غیروں کے مابین نہیں تھی بلکہ قریبی رشتہ داروں کے درمیان یہ لڑائی لڑی گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سب سے بڑے بیٹے عبد الرحمن وہ کفار کی فوج میں شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بھائی کفار کی فوج میں شامل ہیں۔ حضرت امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عباس وہ کفار کی فوج میں شامل ہیں، نبی پاک کے بھی وہ چچا لگتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد ابو العاص حضرت زینب کے شوہر وہ بھی لشکر کفار میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں وہ لشکر کفار میں غرضے کے سگے بھائیوں کے درمیان، چچا اور بھتیجے کے درمیان، ماموں اور بھانجے کے درمیان، سسر اور داماد کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی۔ اس میں جو 70 قیدی بن کے آئے ان میں آپ کے چچا عباس بھی شامل ہیں، ان میں حضرت علی کے بھائی بھی شامل ہیں، ان میں آپ کے داماد ابو العاص بھی شامل ہیں، اور ان میں حضرت عمر کے ماموں بھی شامل ہیں۔ 70 قیدیوں کے بارے میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو کہاں رکھا جائے، کیسے رکھا جائے۔ تو تقریباً تمام صحابہ کا مشورہ یہ تھا، اور اس مشورے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں کہ فدیہ لے کر، بدلہ لے کے مالی طور پر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اپنے اس مشورے پہ انہوں نے پہلی دلیل یہ پیش کی کہ ہم نادار ہیں، کمزور ہیں مالی لحاظ سے، تو ہمیں اس طرح بہت سی رقم حاصل ہوگی، اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے، قوت پیدا کریں گے، پھر ان سے کبھی مقابلہ ہوا تو 2 ہاتھ آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دوسری دلیل ان کی یہ تھی کہ اپنے ہیں، پرائے نہیں ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بھی اللہ کئیوں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے، کہ مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، راہ راست پہ آ جائیں گے۔ یہ ان کی رائے ہے۔ تمام صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے مختلف ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو قیدی ہمارے پاس آئے ہیں یہ مکے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمیں زج کرنے میں، ہمیں دکھ پہنچانے میں، ہمیں مصیبت پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کی۔ جب ہم مکہ چھوڑ کے مدینے آ رہے تھے، اپنے گھر بار، اپنی دکانیں، اپنی برادری، ان لوگوں کو اس وقت ہم پہ ترس نہیں آیا کہ یہ لوگ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلو انہیں روک لیں۔ پھر جب ہم سینکڑوں میل دور مکے سے مدینے میں آ کے پناہ لیتے ہیں
پھر یہ چڑھائی کر کے ہم پہ آ گئے مارنے کے لیے، ہمیں قتل کرنے کے لیے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس صحابی کا کوئی رشتہ دار قیدی ہے، اس قیدی کو اس صحابی کے سپرد کر دو، ان قیدیوں کو قطار میں کھڑا کرو، آپ حکم دیتے چلے جائیں اور ہم ان کی گردنیں اڑاتے چلے جائیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس طرح کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے چودھری ان کے مارے گئے، باقیوں کو کبھی اسلام کے خلاف لشکر کشی کرنے کی ہمت نہیں ہو۔ میری رائے یہ، امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو پسند نہیں کیا، اور باقی صحابہ کی رائے اور مشورے کو پسند کیا، اور ان قیدیوں سے کہا کہ مکے میں پیغام بھیجو، اپنا اپنا فدیہ لاؤ اور تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ہر قیدی اپنی رہائی کے بدلے میں فدیہ دیتا ہے، مال اکٹھا ہوتا ہے اور ان کو رہائی ملتی ہے۔ بڑی دلچسپ بات، بلکہ دردناک بات وہاں یہ بنی کہ جب آپ کے داماد کے فدیے کی باری آئی تو وہ فدیہ آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا، اور وہ وہی ہار تھا جو آپ نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو پہنایا تھا، اور یہ ہار آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی زینب کو دے دیا۔ وہ ہار جب فدیے میں آیا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے، اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ ہار جو زینب کی ماں نے زینب کو پہنایا تھا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ ہار زینب کو واپس کر دوں۔ تو صحابہ کرام نے بخوشی اور رضا اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دیں۔ آپ نے ابو العاص کو فدیہ تو نہ لیا، لیکن یہ شرط رکھی آپ نے کہ میں تمہیں اس شرط پہ رہا کرتا ہوں کہ میری بیٹی زینب کو بحفاظت مدینے میں پہنچاؤ گے، اسے یہاں چھوڑ جاؤ گے، میرے پاس چھوڑ جاؤ گے، بحفاظت یہاں تک اسے پہنچاؤ گے۔ نبی پاک نے فدیہ لے کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا، قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یوں ہی قیدیوں کو آپ نے رہا کیا فدیہ لے کر، تو یہ آیتیں اتری جو میں نے تلاوت کی، یہ ان کا شان نزول ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان لنبی، 66 آیت ختم ہو رہی ہے، صفحہ 168 آیت نمبر 66 ختم ہو رہی ہے۔ ما کان لنبی، کسی نبی کو یہ جائز نہیں، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، ما کان لنبی، نبی کو یہ بات سجتی نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس کچھ لوگ قیدی بن کے آئیں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ نبی خون ریزی کرے، یسخن خون بہائے، یہاں تک کہ وہ نبی خون ریزی کرے،
فی الارض، زمین میں، یعنی قتل کر دینا چاہیے تھا، خون ریزی کرنی چاہیے تھی۔ مشورہ فاروق اعظم کا درست تھا، صحیح تھا۔ قیدی آئے، انہیں قتل کرنا چاہیے تھا، خون ریزی کرنی چاہیے تھی آپ کو۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان۔ وہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمارے پاس مال اکٹھا ہو جائے گا، فدیہ لے کے چھوڑ دو، اس طرح رقم آ جائے گی، پیسے آ جائیں گے۔ فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت سنورے، اور تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ مال اکٹھا ہوگا، فدیہ آئے گا، پیسے آئیں گے، رقم آئے گی، زیورات آئیں گے۔ تم نے دنیا کا سامان چاہا۔ یہ بڑی تنبیہ ہے، ہلکی سی تنبیہ ہو رہی ہے اس فیصلے پر کہ آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی ایک بات لکھی ہوئی من اللہ، اللہ کی طرف سے، اگر نہ ہوتی ایک بات لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے جو ہم نے پہلے لکھ دی ہے لوح محفوظ میں، ایک بات جو ہم لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں کہ ہم نے تمہیں عذاب نہیں دینا، ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ ہم نے تمہیں عذاب میں نہیں پکڑنا، اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی لمسکم فیما اخذتم، البتہ پہنچتا تم کو فیما اخذتم، اس مال کے بدلے میں جو تم نے لیا، اس کے بدلے میں تمہیں پہنچتا عذاب عظیم، عذاب بڑا، تمہیں اس کے بدلے میں عذاب آ جاتا تم پر۔ لیکن ہم نے لوح محفوظ میں پہلے سے یہ بات لکھ دی ہے کہ ہم نے تمہیں عذاب نہیں دینا، ہم طے کر چکے ہیں۔ اگر یہ طے نہ ہوتا، یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، تو تم نے جو بدلہ لیا اور پیسے لیے اور پیسے لے کے قیدیوں کو چھوڑا، اس کے بدلے میں ہم تمہیں عذاب عظیم میں مبتلا کر دیتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس فیصلے کے دوسرے دن جب آپ نے قیدیوں کو چھوڑا، اس کے دوسرے دن جب میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک اور حضرت ابو بکر دونوں رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا رونے کی وجہ بتائیے تاکہ میں بھی آپ کا اس غم میں ساتھ دوں، اس دکھ میں میں بھی آپ کا ساتھی بنوں۔ کیا دکھ پہنچ گیا ہے، کیا غم آ گیا ہے آپ کو، کیوں رو رہے ہیں؟ نبی پاک نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے، سامنے کوئی درخت ہوگا نا مسجد کے قریب ہی جہاں بیٹھے تھے، اس درخت کی طرف اشارہ کر کے نبی پاک نے فرمایا عمر، اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا، اور اگر اللہ کا عذاب مدینے میں آ جاتا تیرے سوا کوئی نہ بچتا، تیرے سوا اس عذاب سے کوئی نہ بچتا۔ اللہ تعالی کو تیرا مشورہ اور تیری رائے پسند آئی، اور ہمارا فیصلہ اور ہماری رائے اور صحابہ کرام باقی کی جو رائے ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضی کا اظہار کیا۔ فرمایا اگر پہلے سے ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی ہم تمہیں عذاب عظیم میں مبتلا کر دیتے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تفسیر سے میں نے اس کا شان نزول، حدیث کی کتابوں سے اس کی تشریح اور وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس واقعے سے جو میں نے بیان کیا، اس واقعہ سے ادنا عقل رکھنے والا انسان، معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ نبی پاک کو آنے والے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے،
اگر آپ غیب کا علم رکھتے ہوتے، اگر آپ کو آنے والے حالات کا پتہ ہوتا کہ کل کیا ہوگا، تو مجھے بتائیے نبی پاک حضرت عمر کی رائے کو ناپسند کرتے؟ پھر نبی پاک نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ نبی پاک کرتے؟ کبھی نہ کرتے نبی پاک وہ فیصلہ جو فیصلہ آپ نے کیا۔ لیکن آپ نے باقی صحابہ کی رائے کو پسند کیا، اپنے علم کے مطابق، اپنی دانائی کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق، دنیا داری کے اصول کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اس پر تنبیہ کی، عذاب آ جاتا۔ اگر ہم نے ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم نہیں تھا۔ آپ کو آنے والے حالات کا علم نہیں ہے، آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، غیب کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ غیب کا علم کا جو خاصہ ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا، صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ ایک اور ہے، دیکھیے قرآن پاک میں صفحہ 87، صفحہ 87، سورت کا نام ہے سورت النساء، آیت نمبر ہے 105۔ یہاں رکوع 12واں ختم ہو رہا ہے، 5ویں سپارے کا 12واں رکوع ختم ہو رہا ہے، 13واں رکوع آگے شروع ہو رہا ہے۔ سورت نساء آیت نمبر 105، صفحہ 87۔ مل گیا جی؟ صفحہ 87، سورت کا نام سورت نساء اور آیت نمبر 105۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ پہلے اس کا معنی سنیے۔ بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف، بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف الکتاب، ایک کتاب جس کا نام قرآن ہے۔ کیوں اتاری؟ کس لیے اتاری؟ لتحکم بالحق، اتاری جو صحیح تو ساتھ حق کے، سچی باتیں، حق کی باتیں اس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ لتحکم، تاکہ آپ فیصلہ کریں، تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، ان اصولوں کے تحت جو اصول اللہ نے آپ کو سمجھائے، آپ کو دکھائے، آپ کو بتائے، ان اصولوں کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کریں ان کے جھگڑوں میں۔ ولا تکن للخائنین، اور میرے پیغمبر نہ بننا، میرے پیغمبر نہ ہونا، للخائنین، خیانت کرنے والوں کی طرف سے، خصیمن، جھگڑنے والا۔ میرے پیغمبر آپ کو یہ بات زیبا نہیں کہ آپ خائن لوگوں کی طرف سے ہو کر جھگڑا کریں۔ واستغفر اللہ، اور جو کچھ ہو چکا ہے میرے پیغمبر اس پر اللہ سے معافی مانگ۔ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ، اللہ سے معافی مانگ۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے بخشنے والا۔ یہ کیا ہے؟ خیانت کرنے والوں کی طرف سے میرے پیغمبر جھگڑا نہ کر، جو کچھ ہو گیا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگ، بخشش مانگ۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا کام تو ہو گیا جس پر اللہ اپنے نبی پاک کو تنبیہ کرتے ہیں کہ خائن لوگوں کی طرف سے جھگڑنا اچھی بات نہیں ہے، اور جو آپ سے جو کچھ ہو گیا تو آپ اس کے لیے اپنے اللہ سے کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ شان نزول کیا ہے؟ یہ ایسے کیوں اتر رہی ہیں؟ ایک منافق نے
چوری کی ایک مخلص مسلمان کے گھر سے. چور ہے منافق، جس کے گھر سے چوری ہو رہی ہے وہ ہے مخلص کھرا مومن. آٹے کی بوری چرا لی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بوری میں سوراخ ہے اور وہ اپنا نشان چھوڑتا چلا جا رہا ہے چور. آٹا اس میں سے گرتا ہے تو نشان جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ نشان موجود ہے. جس وقت منافق کو اس بات کا علم ہوا کہ تو بڑی آسانی کے ساتھ چوری پکڑی جائے گی، تو اس نے وہ آٹے کی بوری ایک یہودی کے گھر بطور امانت رکھوا دی. یہ میری ایک بوری آپ اپنے گھر رکھ لیں بطور امانت، پھر میں لے جاؤں گا آپ سے. صبح کے وقت تفتیش ہوئی، تحقیق ہوئی، تو وہ بوری جو ہے وہ برآمد ہوئی یہودی کے گھر سے. لیکن اس مخلص مومن موحد نے جس کے گھر سے چوری ہوئی تھی، اس نے جب تفتیش کی، تحقیق کی، پوری طرح معاملے کو کھنگالا، یہودی سے پوچھ گچھ ہوئی، اس نے کہا کہ فلاں تمہارا کلمہ گو میرے پاس تو وہ رکھ کے گیا ہے. تو انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ چور یہودی نہیں ہے، چور جو ہے وہ کلمہ گو ہے. وہ بظاہر مسلمان بنتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ چور ہے. چنانچہ نبی پاک کی عدالت میں مقدمہ آیا. آپ نے اب مقدمے کی سماعت کرنی ہے. وہ جو منافق کے قبیلے کے لوگ ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپ کی عدالت میں آ کر جھوٹے قرآن اٹھائے اور جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور ہو، میں نے چوری نہیں کی. چور یہ یہودی ہے جس کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہو رہا ہے. اب یہ بہانہ بناتا ہے یہودی کے فلاں منافق فلاں مسلمان میرے گھر رکھ کے گیا تھا. اب یہ خود بچنے کے لیے ہمارے سر تھوپنا چاہتا ہے. بوری ملتی ہے اس کے گھر سے، چور بنتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم چور نہیں ہیں. سب نے مشترکہ اور متفقہ طور پر جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور خود بری ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ نے سزا کا فیصلہ کر دیا، آپ نے کہ یہ بری ذمہ ہے، یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، ان پر الزام مت دو، یہ سچے لوگ ہیں، قسمیں اٹھا رہے ہیں. جس کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے وہ یہودی چور ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ نے یہ فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ پر یہ آیتیں اتار دیں کہ میرے پیغمبر، ہم نے کتاب آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کے جھگڑوں کے اور اختلافات کے فیصلہ کریں. میرے پیغمبر یہ خائن لوگ ہیں، یہ جو منافق ہیں اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے تو اگر جھگڑے میرے پیغمبر تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ایک معمولی سی لغزش اگر کسی اور بندے سے سرزد ہو جاتی تو یہ کوئی غلطی بھی نہیں تھی. اس لیے کہ جج کا کام تو ہے گواہیاں لے، قسمیں سنے اور فیصلہ کر دے. اگر یہ لغزش کسی اور بندے سے سرزد ہوتی تو یہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا جس پر بخشش مانگنی پڑتی یا معافی مانگنی پڑتی. لیکن میرے پیغمبر، چونکہ یہ لغزش آپ سے سرزد ہوئی ہے اور آپ کا معاملہ تو میرے ساتھ بڑا گہرا ہے، آپ میرے محبوب ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں، آپ مرتضیٰ ہیں، آپ مجتبیٰ ہیں، آپ محبوب خدا ہیں. آپ کا درجہ بہت زیادہ ہے، آپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، آپ کی افضلیت سب پر ہے، آپ کی شان سب سے زیادہ ہے، آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے، آپ کا مجھ سے تعلق بہت زیادہ ہے. میرے پیغمبر، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اس معمولی سی لغزش پر بھی آپ اللہ سے معافی مانگیں. واستغفر اللہ، اللہ سے آپ کیا مانگیں؟ معافی مانگیں. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان. جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ بات تو بخوبی ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے. آپ غیب کا علم نہیں رکھتے. اگر آپ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو یہ فیصلہ آپ کبھی نہ کرتے. آپ کو پتا ہوتا کہ اصل چور کون ہے، اصل چور کا آپ کو علم ہوتا
پھر آپ یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا کبھی حکم نہ دیتے. آپ نے یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، منافق کو بری ذمہ قرار دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک عالم الغیب نہیں ہے. ایک اور آیت دیکھیے، صفحہ 176. صفحہ 176، سورت کا نام ہے سورت توبہ، اور آیت نمبر ہے 43، صفحے کی دوسری آیت، صفحہ نمبر اللہ عنک عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والله عليم بالمتقين. میں نہ پہلے سنیے جی، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا. عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن میرے پیغمبر ذرا یہ بتائیے، لما اذنت لهم، آپ نے ان منافقوں کو رخصت کیوں دی؟ آپ نے ان منافقوں کو چھٹی کیوں دی؟ حتی یتبین، آپ کو رخصت نہیں دینی چاہیے تھی یہاں تک کہ واضح ہو جاتا، یہاں تک کہ کھل جاتا، الذین صدقوا، وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور میرے پیغمبر آپ جان لیتے الکاذبین، آپ نے چھٹی دے دی ان کو. آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ ان کو چھٹی دیتے. آپ چھٹی نہ دیتے، ظاہر ہو جاتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. لا یستاذنک الذین، نہیں چھٹی مانگتے آپ سے، نہیں رخصت مانگتے آپ سے، الذین یؤمنون باللہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور جو ایمان رکھتے ہیں دن پچھلے پر، ان یجاہدوا باموالہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور جہاد کریں اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالی جاننے والے ہیں متقین کو، تقوی والوں کو اللہ جانتے ہیں. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ، بے شک تجھ سے چھٹی مانگتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور نہ دن پچھلے پر، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ شک میں تردد میں پڑے رہتے ہیں وہ لوگ. واقعہ کیا ہے جی؟ سن 9 ہجری غزوہ تبوک، شام کا سفر، اس کے لیے آپ نے اعلان کیا تیاری کر لو بھائی، تبوک کی طرف جانا ہے. نبی پاک جب بھی مدینے سے نکلتے نا سفر کے لیے، کسی جنگ پر آپ نے جانا ہوتا، پہلے نہیں بتاتے تھے کسی کو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، بس اتنا کہتے تھے تیاری کر لو بھائی کہیں جانا ہے. جانا ہوتا مشرق کی طرف، نکلتے آپ مغرب کی طرف، اوپر سے پھر کے پھر اپنے رستے پر آتے تھے تاکہ دشمنوں کے جاسوسوں کو ہماری کاروائیوں کا علم نہ ہو جائے. یہ آپ کا طریقہ تھا. لیکن اس غزوہ تبوک کے لیے آپ نے پہلے اعلان کیا شام جانا ہے بھائی. رومیوں سے مقابلہ ہے، رومیوں سے مقابلہ ہے، 3 لاکھ کا لشکر ہے، 3 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ ہے. ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ قیصر روم پیش قدمی کر کے مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ مدینے میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اور میری مرضی یہ ہے کہ ہم مدینے سے باہر نکل کے اس کے ملک میں جا کر اس سے لڑیں، اس کے ملک میں جا کر اس سے لڑیں. 30,000 صحابہ کا لشکر نکلا ہے، 30,000 صحابہ اس جنگ کے لیے تیار ہوئے ہیں. بڑا مشکل، اس کو قرآن پاک نے بھی کہا کہ یہ بڑا مشکل غزوہ تھا،
بڑا تنگی والا غزوہ تھا، بڑی دقتیں اور بڑی مصیبتیں اور بڑی تکلیفیں تھیں۔ 27 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، ایک بندہ اوپر سوار ہوتا، 26 پیدل چلتے، پھر دوسرے کی باری آتی، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، پھر پانچویں کی۔ کھانے کے لیے کھجوریں پکی ہوئی ہیں مدینے میں، تازہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، وہ ابھی اتری نہیں ہیں، اور پچھلا سٹاک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، نہ ان کے پاس مال ہے۔ کھجوریں انہوں نے ساتھ لی ضرور ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی ہے، ایک فوجی کو 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب ہم نے کھجوروں کی گٹھلیاں پیس کر کھانی شروع کی، پھر ہم نے درختوں کے پتے کھانے شروع کیے۔ پانی کا نام و نشان نہیں، ریگستان کا علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، ان کے پاؤں میں مکمل جوتے بھی نہیں ہیں، اور ریت کی جلن اور تپش کی بنا پر جب پاؤں جلنے لگتے ہیں تو انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار کے پاؤں پہ لپیٹ لی، پاؤں پہ لپیٹ لی اپنی پگڑیاں۔ انتہائی تنگی، مشکل حالات، فصل پکی ہوئی، اور پکی ہوئی فصل ہو تو زمیندار گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس ویلے ماں بھی مر جا تو کہندا پھر دب لواں گے، فی الحال فصل چک لے بھی، تو اس کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ فصل پہ ہوتا ہے، کھانا پینا شادی غمی سب فصل۔ کھجوریں پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کے چلے جانا ہے، کون اتارے گا انہیں؟ فصل برباد ہو گئی۔ ایک یہ تکلیف، دوسری تکلیف یہ کہ گرمی کا موسم، تیسری تکلیف یہ کہ سواری کوئی نہیں، چوتھی تکلیف یہ کہ ریگستان کا علاقہ، پانچویں تکلیف یہ کہ 3 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ۔ نبی پاک نے اس کے لیے بھرپور چندے کی اپیل کی ہے، کھل کر، دو بھائی لاؤ بھائی کیا لاتے ہو۔ حضرت عثمان نے بہت کچھ دیا، یہ وہی غزوہ ہے جس غزوے میں حضرت ابو بکر نے پورے گھر کا مال دے دیا اللہ کی راہ میں، اور حضرت عمر نے آدھے گھر کا مال اللہ کی راہ میں دیا۔ صحابہ نے اشویاں لٹائیں، دولت مند جو غنی لوگ تھے انہوں نے اونٹ، گھوڑے، اشرفیاں، زیورات، نقدی نبی پاک کی خدمت میں پیش کی۔ بڑا مشکل غزوہ، جانا کوئی آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا۔ اب منافق آتے ہیں، ایک کہتا ہے جی میری ماں بیمار ہے جی میں نہیں جا سکتا، میں نے چھٹی چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا بھائی تم ماں کی خدمت کرو۔ دوسرا کہتا جی مجھے فلاں تکلیف ہے جی میں نہیں جا سکتا جی مجھے رخصت دو، آپ نے اسے بھی رخصت دے دی۔ تیسرا کوئی بہانہ بناتا آپ اسے بھی رخصت دے دیتے، چوتھا کوئی بہانہ بناتا آپ اسے بھی رخصت دے دیتے، چلو بھائی رخصت ہو گئی تمہیں۔ وہ اب خوش ہیں بیٹھ کہ ہمیں چھٹی مل گئی، منافقت پہ بھی پردہ پڑ گیا۔ نہ جاتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں کیوں نہیں گئے، اب جائیں گے بھی نہیں اور منافقت بھی ظاہر نہیں ہوگی، بہانے بنا کر انہوں نے چھٹی لے لی۔ اللہ تعالی نے اس موقع پہ فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لهم۔ انداز دیکھا ہے آپ نے، پہلے اللہ کو شکایت کرنی چاہیے تھی، میرے پیغمبر آپ نے چھٹی کیوں دی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ چھٹی نہ دیتے جانا ان بے ایمانوں نے پھر بھی نہیں تھا، تو کھل تو جاتا کہ یہ بے ایمان ہے، یہ جھوٹے ہیں، تجھے کھڑوں کا کھوٹوں کا پتہ چل جاتا، سچوں کا اور جھوٹوں کا پتہ چل جاتا، جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، آپ نے چھٹی ان کو دے دی، آپ کو چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی، چلو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ انداز تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو اللہ کا تعلق ہے اپنے پیغمبر سے، اللہ کی محبت ہے اپنے پیغمبر سے، اللہ تعالی کا تعلق ہے جو اپنے پیغمبر سے، وہ اتنا گہرا اور اتنا مضبوط تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ شکایت بعد میں کرتی ہیں، پہلے کہتی ہیں اف اللہ عنکا، میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے، اف اللہ عنکا، اف اللہ عنکا، میرے پیغمبر میں نے آپ کو معاف تو کر دیا ہے، لیکن اب اتنا تو بتاؤ کہ ان کو چھٹی آپ نے کیوں دی، لما اذنت لهم، آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ پر جو سچے لوگ ہیں اور تو جھوٹوں کو بھی جان لیتا۔ اگر نبی پاک کو علم ہوتا کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں، اگر نبی پاک کو پتا ہوتا کہ مجھے بعد میں تنبیہ ہوگی اس بات پر، تو نبی پاک ان منافقوں کو کبھی چھٹی
نہ دیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا مکمل علم تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، نبی پاک کے پاس جو لوگ جھوٹے بہانے بنا کر چھٹی لیتے تھے آپ کو تو ان کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک جگہ اور دیکھیے، صفحہ نمبر ہے 168، نہیں صفحہ نمبر ہے 507، صفحہ نمبر 507، سورت کا نام ہے سورت التحریم۔ 507 سورت کا نام ہے سورت التحریم۔ مل گیا جی؟ سورت تحریم صفحہ نمبر 507 اور 28واں پارہ ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ سنیے جی پہلے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لما تحرمو، آپ نے حرام کیوں کیا، آپ نے حرام کیوں کیا، ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تھا تیرے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، تو چاہتا ہے اپنی بیویوں کی رضامندی، آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضامندی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے معاف تو کر دی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مولا میں نے قسم اٹھا لی ہے، فرمایا قد فرض اللہ لکم، اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے، اللہ نے فرض کیا ہے تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم، اپنی قسموں کا کھولنا، اپنی قسموں کا کھولنا، مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر کفارہ دے دو اور قسم اپنی کھولو، قسم اپنی واپس لو، اس کا کفارہ دو، ہم نے اس کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اللہ جاننے والا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، جب چپکے سے کی نبی نے، اسرہ خفیہ بات کہنا، راز کی بات کہنا، جب راز کی بات کہی نبی نے، الی بعض ازواجہ، اپنی کسی بیوی کی طرف ایک راز کی بات اسے کہی کہ کسی کو نہ بتانا، فلما نبأت بہ، پس جب اس بیوی نے وہ بات بتا دی، اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی کہ جس بیوی کو آپ نے کہا تھا کہ بات نہیں بتانی، اس نے تو آگے بات بتا دی ہے۔ عرف بعضہ، نبی پاک نے اس بیوی کو کچھ بات تو بتائی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ بات سے آپ نے اعراض کر لیا، یعنی اس بیوی کو آپ نے احساس دلایا کہ تم نے میری بات پہ عمل نہیں کیا، کچھ بات اسے بتا دی کہ یہ بات ہوئی اور تو نے فلاں کو یہ بات کہی، اور کچھ کو آپ نے چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا۔ فلما نبأ بہ، پس جب آپ نے اس بیوی کو بات بتائی، اس بیوی کو جب بات بتائی کہ تم نے راز افشا کر دیا ہے، تم نے راز ظاہر کر دیا ہے، تم نے چھپائی نہیں وہ بات، قالت، وہ بیوی کہنے لگی، من انباک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی، من انباک ھذا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ میں نے آگے بتا دی ہے۔ قالا، نبی پاک نے فرمایا، نبانی، مجھے بتائی ہے، العلیم الخبیر، العلیم
مجھے بتائیے علم والے نے، خبر رکھنے والے نے، مجھے اس نے بتا دیا ہے۔ بخاری میں اس کا شان نزول کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کا شان نزول کیا ہے؟ سورۃ تحریم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، عصر کے بعد آپ اپنی بیویوں پر ایک چکر لگاتے ہیں۔ ہر بنانے اور پینے میں تھوڑی سی زیادہ دیر حضرت زینب کے پاس صرف ہو جاتی ہے۔ مثلا دوسروں کے پاس اگر 5 منٹ بیٹھتے ہیں تو یہاں 10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس شہد بنانے میں، شہد کے پینے میں آپ کچھ دیر زیادہ لگا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی حضرت زینب سے کچھ زیادہ ان بن رہتی تھی، اس لیے کہ نبی پاک کو انہی دونوں سے زیادہ محبت تھی، ایک حضرت عائشہ سے، ایک حضرت زینب سے۔ حضرت زینب آپ کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی، پھوپھی کی لڑکی تھی، برادری کی عورت ہے آپ کی۔ تو حضرت عائشہ، وہ جو ایک بشری تقاضے کے مطابق سوکنوں میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، وہ بات بشری تقاضے کے مطابق موجود تھی۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو اپنے ساتھ ملایا کہ نبی پاک کے کچھ لمحات ہمیں زیادہ میسر آ جائیں۔ آخر نبی پاک کی ذات گرامی ہے نا، کچھ زیادہ دین کی باتیں معلوم ہوں گی، یہ برکت والا وجود ہمارے گھر میں آئے، یہ خواہش ہوتی تھی ہر بیوی کی۔ تو کوئی ایسا بہانہ بنائیں کہ نبی پاک یا تو ہمارے پاس بھی اتنا ہی بیٹھیں یا پھر زینب کے پاس بھی اتنا ہی بیٹھیں جتنا ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو تجویز یہ بات ہوئی کہ جب ہم دونوں میں سے کسی ایک کے پاس نبی پاک آئیں گے تو ہم کہیں گی کہ حضرت آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند ہے جو درختوں پہ لگتی ہے اور اس میں سے ہلکی سی بو پیدا ہوتی ہے۔ تو نبی پاک کہیں گے کہ میں نے تو اور کوئی چیز نہیں پی، میں تو زینب کے گھر سے شہد پی کے آ رہا ہوں۔ تو تم فٹ کہنا، ہو سکتا ہے شہد کی مکھیوں نے رس چوستے ہوئے مغافیر میں سے بھی کچھ چیز چوس لی ہو اور وہ مغافیر اس میں شامل ہو گیا ہو اور اس کی بو آپ کے منہ میں پیدا ہو گئی ہو۔ نبی پاک کو بو والی چیز سے بڑی نفرت ہے، نبی پاک اس کے بعد شہد نہیں پیئیں گے۔ میرے پاس آئے تو میں بھی یہی کہہ دوں گی، یہ مشورہ دونوں نے طے کر لیا۔ نبی پاک جب حضرت حفصہ یا حضرت زینب میں سے کسی ایک کے پاس آئے، انہوں نے یہی بات دہرائی، آپ نے کہا میں نے شہد پیا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے مغافیر سے رس چوسا ہو اور اس کی ملاوٹ اس میں ہو گئی ہو۔ نبی پاک کو بو سے انتہائی نفرت تھی۔ نبی پاک نے فرمایا پھر خدا کی قسم ہے کہ آئندہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے قسم اٹھائی، میں کبھی شہد نہیں پیوں گا، اس بات پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے۔ لیکن اس بیوی سے آپ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ بات جو تیرے اور میرے درمیان ہوئی ہے یہ کسی اور کو نہ بتانا، بس تیرے میرے درمیان میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس مغافیر کی بو منہ میں پیدا ہو گئی ہے اور میں نے شہد کو اپنے اوپر کیا کر لیا ہے، حرام کر لیا ہے۔ اس کو چھپا کے رکھنا ہے اس بات کو۔ جس بیوی کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی اس بیوی نے یہ بات کسی اور بیوی کو بتا دی، اس نے دوسری بیوی کو بتائی تو اللہ تعالی نے یہ صورتحال اپنے پیغمبر کو بتا دی کہ وہ راز کی بات جو آپ کہہ کے آئے تھے وہ تو آپ کی بیوی نے آگے کسی اور سے کر دی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیتیں اتری، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبیو، اے میرے پیارے پیغمبر، لما تحرمو ما احل اللہ لک، آپ نے کیوں حرام کیا، آپ نے کیوں حرام کیا ما اس چیز کو احل اللہ لک جس کو اللہ نے حلال کیا ہے تیرے لیے، میری حلال کردہ چیز کو آپ نے حرام کیوں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ اللہ کی قسم میں شہد نہیں پیوں گا؟ آپ نے کیوں حرام کیا میری حلال کردہ چیز کو؟ تبتغی مرضات ازواجک، میرے پیغمبر آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی خوشنودی، اپنی بیویوں کی رضا، اپنی بیویوں کی خوشنودی آپ چاہتے ہیں، میری حلال کردہ چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں اپنی ذات پر۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ یا اللہ میں نے تو قسم اٹھا لی ہے، اس قسم کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم، اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے تحلت ایمانکم، تمہاری قسموں کا کھولنا۔ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ قسم اگر توڑ دو تو اس کا کفارہ کیا ہے۔
میرے پیغمبر قسم کا کفارہ دو، شہد تو پینا پڑے گا، ہماری حلال کردہ چیز تو استعمال کرنی پڑے گی، آپ نے حرام کیوں قرار دے دیا اپنے اوپر؟ نہیں، شہد پینا پڑے گا، قسم کا آپ کفارہ دے دیں۔ یہ سارا واقعہ، یہ سارا شان نزول جو میں نے بیان کیا، یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، مفسرین اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کرتے ہیں اور اس کو لے آئے ہیں۔ مجھے بتائیے اب آپ اس واقعے سے اور اس آیت سے کیا سمجھیں؟ اگر نبی پاک عالم الغیب ہوتے، اگر نبی پاک حاضر و ناظر ہوتے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کبھی شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے؟ کبھی نہ دیتے۔ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا میرے منہ سے بو نہیں آ رہی، وہ جہاں بیٹھ کے تم نے اور حفصہ نے آپس میں مشورہ کیا تھا میں وہاں موجود تھا، میں تو حاضر ناظر ہوں ہر جگہ۔ آج یہاں موجود ہوتے ہیں، آج یہاں موجود ہوتے ہیں نبی پاک کہ ہمارا نعت خان کہتا ہے دم بدم پڑھو درود کی حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ آج تمہاری محفلوں میں آتے ہیں، تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں اور وہاں حفصہ اور عائشہ مشورہ کر رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ہماری مائیں ازواج مطہرات حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ کا مقام کم ہے۔ کئی دفعہ جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عائشہ کو کہو رب سلام کہتا ہے، رب کے سلام آتے ہیں اس عورت پر جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کی 18 آیتوں میں کیا، جس کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، جس کے حجرے کو اللہ تعالی نے جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دیا، جو جنت کے باغوں میں رہتی تھی، اس کے حجرے کو مدفن پیمبر بننا نصیب ہوا، بہت عظیم عورت۔ اور حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، بہت اعلی مقام ہے ان کا۔ ہماری دونوں ماؤں کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک حاضر ناظر کوئی نہیں، ہماری دونوں ماؤں کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک عالم الغیب، اور تبھی تو مشورہ کرتی ہیں۔ اگر پتہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں، آپ موجود ہیں، آپ جانتے ہیں، تو کبھی مشورہ کرتی؟ کبھی مشورہ نہ کرتی۔ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی پاک عالم الغیب نہیں، اور نبی پاک بھی عالم الغیب نہیں تھے، تبھی تو آپ نے شہد کو اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حلال و حرام کے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اگر نبی پاک مختار کل ہوتے، جس طرح لوگ کہتے ہیں جو آپ چاہتے آپ کرتے، مولوی احمد رضا خان نے تو اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے رب جو ہے وہ محمد کی اطاعت کرتا ہے، رب جو ہے وہ تو نبی پاک کی اطاعت کرتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جدھر آپ جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ تو جو کچھ کہتے رہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو نبی پاک نے حرام کیا، اور حرام بھی لوگوں پر نہیں، صرف اپنے اوپر، کہ میں نہیں پیوں گا شاید۔ اللہ تعالیٰ کہتے چلو میرے سونے اور تو کہہ چھڑیا، اور تیری گل سے ٹل نہیں نہ سکتی۔ اب ہم کہیں کہ نہیں، چلو اپنے اوپر آپ نے حرام قرار دیا ہے، چلو آپ کے اوپر تو حرام ہی رہے، آپ کا جو بول ہے، آپ کی جو زبان مقدس سے جملہ نکلا ہے، آپ کو میں نے مختار کل بنایا ہے، آپ کو سارے اختیار دے دیے، آپ جو چاہے کرتے پھریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میرے پیغمبر چلو ٹھیک ہوا ہے، آپ نے کر دیا سو کر دیا، ہم بھی اس پہ مور لگاتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما تحرم، وجہ بیان کرنا میرے پیغمبر، لما کیوں؟ جس کو میں حلال کروں آپ کیوں حرام کریں اسے؟ قسم کا کفارہ دو، شاید پینا پڑے گا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال، دو چیزیں ثابت ہو گئی، عالم الغیب بھی نہیں، حاضر ناظر بھی نہیں، مختار کل بھی نہیں۔ تیسری چیز یہ ثابت ہوئی بے نور بھی نہیں، نور من نور اللہ بھی نہیں، جسمانی طور پر آپ نور نہیں ہیں، اس لیے کہ جو نور ہوتا ہے وہ شہد نہیں پیتا، جبریل شہد پیتا ہے، فرشتے کھاتے پیتے ہیں، نوری کھاتے پیتے ہیں۔ یہاں نبی پاک نے شہد پینا ہے، شہد حرام کیا، میں نہیں پیوں گا۔
اللہ نے فرمایا شہد تو پینا پڑے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر، جسمانی طور پر آپ نور نہیں تھے۔ اگر آپ نور ہوتے تو آپ کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہوتی۔ آگے چلیے، جب نبی پاک نے اس بیوی سے جا کے کہا کہ میں نے تجھے راز کی بات بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کسی کو نہ بتانا، تو نے آگے وہ بات بتا دی، تو نبی پاک نے کچھ اشارہ دیا اسے، عرف بعضہ، کچھ بات آپ نے بیان کی، کچھ بات، اور کچھ آپ نے چھپا لی۔ اتنی بات بیان کر دی کہ بیوی کو یہ سمجھ آ گئی کہ نبی پاک کو بھی بات کا پتہ چل گیا، اتنی بات آپ نے کر دی۔ تو وہ فٹ کہتی ہے من نمبا کہا من نمبا کہا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ میں نے وہ راز آؤٹ کیا، میں نے وہ راز کی بات آگے بتائی، آپ کو کس نے بتایا؟ معلوم ہوتا ہے اس بیوی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کو ہمارے حالات کا پتہ نہیں، آپ ہماری بات کو سن رہے تھے، آپ کو کسی نے بتایا ہے۔ آگے نبی پاک بھی نہیں کہتے کس نے بتانا تھا، میں تو خود عالم الغیب ہوں، مجھے کس نے بتانا تھا، میں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، مجھے کس نے بتانا تھا، میں تو ہر ایک کی بات سنتا ہوں، مجھے کس نے بتانا تھا، کسی کی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی پاک کو یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، جب بیوی کہتی ہے آپ کو کس نے بتائی یہ بات جو میں نے چھپ کر آگے ایک اور بیوی کو بتا دی تھی، نبی پاک نے فرمایا نبانی العلیم، نبانی العلیم الخبیر، مجھے بتایا ہے العلیم الخبیر نے جو علم والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی۔ یہ آیت اور یہ آیتیں اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ نبی پاک عالم الغیب اور حاضر ناظر نہیں تھے۔ یہ ایک بیماری کے لیے ہے، کوئی رمضان صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جناب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر مختلف مولانا حضرات کی محفل میں جاتے ہیں، ان سے قرآن شریف ترجمہ سنتے ہیں، تقریباً ہر مولوی صاحب کا ترجمہ مختلف ہوتا ہے۔ اب ہم کس مولوی کی مانیں اور کس کی نہ مانیں، برائے کرم ہمیں صحیح بات بتائی جائے، مہربانی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ لوگ بہانہ جو ہوتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ بچنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ مثلا آپ لوگ کہتے ہیں او جی مولوی متفق نہیں ہوندے، پھر اسی کی عمل کرنا دین تے جی، ہم نے دین پہ کیا عمل کرنا ہے جی، مولوی تے آپس ہی لڑتے رہتے ہیں۔ یہ بہانہ ہے۔ یہ بات اگر سچی ہوتی کہ مولوی جس بات پہ متفق ہو جائیں ہم نے وہ بات کرنی ہے، یہ اگر اس بات میں آپ سچے ہوتے تو کم از کم ان باتوں پہ آپ ضرور عمل کرتے جن میں سارے مولوی متفق ہیں۔ کون سا مولوی کہتا ہے کہ کم نہ تولو؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ جھوٹی قسمیں اٹھایا کرو؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ جھوٹی گواہیاں دیا کرو؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ جھوٹ بولا کرو؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ زنا کیا کرو؟ کون سا مولوی کہتا ہے کہ گانا سننا جائز ہے؟ جن باتوں میں سارے مولوی متفق ہیں ان باتوں پہ آپ نے عمل کر لیا ہے۔ جو یہ بہانہ بناتے ہو کہ وہ کام ہم سے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ مولوی متفق نہیں، تو جن باتوں پہ مولوی متفق ہے ان باتوں پر بھی آپ عمل تو نہیں کرتے ہیں۔